अस्सलाम वालेकुम। सीरियस में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। ऑफ कोर्स कोशिश करें कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ, क्योंकि आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा उसे आसान कर सकता है, हमें नहीं पता होता। बट हम सब की लाइफ में अपनी अपनी तरह की स्ट्रगल्स होती हैं और हम सब कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी तरह से अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें हम करना चाहते हैं उनको कर पाएँ। इसलिए अगर कभी किसी की बात अच्छी नहीं भी लगती है, बुरी भी लग जाती है, कोई बात इस सिचुएशन से अपने आप को दूर करें, थोड़ी देर के लिए काम डाउन हो और फिर जाके सिचुएशन से डील करने की कोशिश करें। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए बात करते हैं फैसलाबाद शहर के मौसम की सूरत हाल के हवाले से। अगर मैं बात करूँ ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की तो 43 डिग्रीज रहेगा आज के रोज़ में और कम से कम टेम्परेचर रहेगा 28 डिग्रीज। अगर हम बात करते हैं यूवी इंडेक्स की तो 7 है, एक्सट्रीमली हाई यूवी इंडेक्स है। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इंडोर्स इनफैक्ट अगर आप हैं तब इस सनस्क्रीन का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। ठंडे पानी की एक बॉटल अपने साथ कैरी करें और दिन के थ्रू आउट वक्फे के साथ कोशिश करें कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा आप इस्तेमाल करते रहें। बारिश के कुछ अमकानात अगले हफ्ते में नज़र आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आपको पता है फैसलाबाद शहर का मौसम काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल रहता है, इससे आगे चलते ही पता चल सकता होगा कि किस तरह से मौसम तब्दील होता हुआ नज़र आता है। बट एक्सपेक्टेशन यही है कि बारिश अगले हफ्ते में हमें देखने को मिल सकती है। विजिबिलिटी की बात करें तो 4 किलोमीटर्स है और हल्की सी हेज़ की वजह से विजिबिलिटी इम्पैक्ट हो रही है, लेकिन इतनी नहीं कि हमें महसूस हो या हमें उससे कोई ज़्यादा हमारी ड्राइविंग पे या ट्रैवलिंग के ऊपर इम्पैक्ट पड़े। इसी के साथ आपको ये भी पता है कि आपकी हर सेलिब्रेशन का हम लोग हिस्सा बनना चाहते हैं। आज भी एक सालगिरह है मलिक इरफान की, वीडियो देख लेते हैं। आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो मलिक इरफान। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में ढेरों ढेर खुशियाँ लेकर आएँ और गम के साए कभी आपके आसपास भी ना आए। अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपकी सेलिब्रेशन में शामिल हों तो आप भी 30 सेकंड की वीडियो बनाकर हमें सेंड कर सकते हैं उस नंबर पर जो कि आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, और हम आपकी हर सेलिब्रेशन में हमेशा हमेशा शिरकत करते रहेंगे। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए आपको पता है कि हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि फैसलाबाद शहर के जितने भी इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं उनके बारे में लाजमी तौर पे अपने शो में बात करें और कोशिश करें कि सोल्यूशन की तरफ आएँ। कई दफ़ा बहुत सारे इश्यूज़ मेन स्ट्रीम मीडिया पर डिस्कस नहीं किए जाते हैं। एक्चुअली में हमारी कोशिश होती है, हमारा अटैम्प्ट होता है कि हम लोग चीज़ों को मंजर आम पर लेकर आएँ, उनको डिस्कशन के लिए सामने लेकर आएँ। जब तक आप बातचीत नहीं करेंगे, जब तक आप हाईलाइट नहीं करेंगे, चाहे वो गलतियाँ हों, चाहे पॉजिटिव चीज़ें हों, तब ही आप उनको इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर जा सकते हैं। इसलिए क्रिटिसिज्म हमारा मकसद नहीं है, बल्कि इनफैक्ट एक डिस्कशन जनरेट करना हमारा मकसद होता है। अगर हम आम की पैदावार के हवाले से बात करते हैं तो इस साल 50% कम पैदावार हुई है। एक तरफ हम क्लाइमेट चेंज को देखते हैं जो कि हर साल हमारे मुल्क को, साउथ एशिया को सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया के अंदर इम्पैक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। मौसम तब्दील हो रहे हैं जिसकी वजह से ना सिर्फ हमारी सॉइल क्वालिटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमारी ओवरऑल इरिगेशन पर भी फ़र्क पड़ रहा है। बारिश किस तरह से होती है, किस तरह से वेदर पैटर्न्स तब्दील होते हैं, उस पर भी फ़र्क पड़ रहा है। और आपको पता है गर्मी की शिद्दत भी बढ़ती हुई हमें नज़र आ रही है, उस तरह से सर्दी की शिद्दत भी हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कई जगहों पे जब हमने मार्च के अंदर देखा तो पंजाब में एटलीस्ट गर्मियाँ बिल्कुल सर्दियों के फ़ौरन बाद शुरू हो गई। और एक्चुअली में जो हमारे पास एक टाइम पीरियड होता है बीच में जहाँ पर बड़ा अच्छा सा मौसम होता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है, वो इस साल हमें देखने को ही नहीं मिला। इससे हमें अंदाज़ा होता है कि किस तरह से वेदर पैटर्न्स बड़े रैपिडली बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग एक रियलिटी बनती जा रही है, क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी बनती जा रही है। एंड आगे चलते हुए किस तरह से हमारे फ्रूट प्रोडक्शन पे इसका इम्पैक्ट होगा, आज हमारी कोशिश होगी इसके ऊपर बात करें। स्पेसिफिकली हमारा फोकस इस सेगमेंट के दौरान मैंगो प्रोडक्शन पे रहेगा। जिस तरह मैंने बताया कि 50% इस साल कम हुई है। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जिनसे बातचीत करते हैं इस मौजूद के हवाले से। अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद है, सीनियर रिपोर्टर हैं। अब्दुर्रहमान, आप वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने आज हमें ज्वाइन किया, हमारे लिए वक्त निकाला, हमारी ऑडियंस के लिए वक्त निकाला। मुझे पता है कि आपको पिछला हफ्ता जो है काफ़ी मसरूफ़ गुजरा है, ट्रैवलिंग में गुजरा है, इसलिए हम और भी ज़्यादा शुक्रगुजार हैं आपके। और इसी के साथ मैं ये भी ज़रूर कहना चाहती हूँ अब्दुर्रहमान कि आपको उम्रा बहुत बहुत मुबारक हो हमारी पूरी टीम की तरफ से, सिटी 41 की तरफ से। और बेशक अल्लाह ताला हम सबको ये मौका दें, अपने घर बुलाएं हम सबको, हमें मौका दें कि हम भी वहाँ जाकर हाजिर हो सकें। थैंक यू फातिमा। ये बिलाशुबा एक बड़ा अच्छा सफ़र था जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सैयद मोहसिन नकवी साहब की जानिब से ऑर्गेनाइज़ किया गया। तो ये मतलब जो हमारा समझ लें कि जो मुसलमानों का अकीदा है कि जो खाना काबा अल्लाह का घर है, तो उसकी ज़ियारत जो है वो बड़ी खुशी देती है। फिर मस्जिद नबवी में रोज़ा रसूल में जो हाज़िरी देना, यकीनन ये मतलब एक बहुत बड़ा मौका जो ज़िंदगी में मिला है, लाइफ चेंजिंग जो है वो ट्रैवल आप इसे कह सकते हैं। तो
یہ مطلب بڑا کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. ایک طرح سے آپ کا جو ایمان ہے دوبارہ سے تازہ ہو رہا ہوتا ہے اور دوبارہ سے آپ کو کئی چیزوں کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے دین کے حوالے سے. تو یہ ماشاءاللہ بڑا اچھا تھا. شکریہ آپ نے اس حوالے سے میں مبارکباد دی. جلدی سے ہمارے موضوع کی طرف آنا چاہتی ہوں، لیکن عبدالرحمن ایک سوال میں آپ سے ضرور کرنا چاہتی ہوں. کہتے ہیں کہ جب آپ کی پہلی نظر کعبہ پر پڑتی ہے تو وہ جو لمحہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ آپ کو یاد رہتا ہے، اور جس طرح آپ نے کہا کہ لائف چینجنگ وہ لمحہ ہوتا ہے، کیا محسوس ہوا آپ کو اس وقت؟ بالکل یہ آپ کی بات بڑی درست ہے. کہا جاتا ہے کہ کعبہ کو دیکھتے ہی پہلی نظر میں جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ پوری ہوتی ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ کی علیہ حدیث وسلم. بھی ہے. تو اس حوالے سے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو جب آپ مطلب اچانک سے دیکھتے ہیں، جو ہمارے ساتھ گائیڈ تھے انہوں نے جب ہمیں ادھر پہنچا کے کہا کہ سامنے دیکھیں، تو ایک بلا شبہ جو ہے وہ مطلب اللہ تعالیٰ کا گھر جب آپ کے سامنے آتا ہے تو کئی سیکنڈز کئی منٹس تک جو ہے وہ آپ مبہوت رہ جاتے ہیں، خاموش رہ جاتے ہیں کہ اب اس کے بعد جو ہے وہ کیا کرنا ہے. دعا کی ہوش نہیں رہتی. پھر اس کے بعد کچھ لمحات کے بعد آپ سنبھل کے جو ہے وہ دعا کرتے ہیں. تو یہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو یہ موقع دے، آمین آپ کو بھی دے، آمین تمام جو سننے والے اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنے گھر کی زیارت کا موقع دے. آمین آمین. اینڈ آف کورس جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ ہم فوری طور پہ اپنے موضوع کی طرف آ جاتے ہیں، اور جس طرح ہم نے بات کری تھی کہ 50% پیداوار میں اس سال ہم نے کمی دیکھی ہے. میں ضرور چاہوں گی عبدالرحمن اس پہ کامنٹ کیجیے گا، کیا کلائمیٹ چینج کے علاوہ بھی کوئی ریزنز ہیں اس کے پیچھے؟ فاطمہ دیکھیے، جو پاکستان ان 10 ممالک میں شامل ہے جہاں پر کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ نقصانات سامنے آ رہے ہیں. اس لیے ایگریکلچر کے حوالے سے اگر دیکھیں یہاں پر یہ 5 مہینے ہونے کو ہیں، تو ہمارے دیکھ لیں کہ ان 5 مہینوں میں بہت کم بارشیں ہوئی ہیں. اگر ہوئی بھی ہیں تو بڑی معمولی سی ہوئی ہیں، جن کی وجہ سے جو خشک سالی ہے وہ دور نہیں ہوئی. ڈیمز میں پانی نہیں ہے. یہ جو بجلی کا ایشو بنا ہوا ہے یہ اس وجہ سے بنا ہوا کہ ہائیڈل پاور سے بجلی نہیں بن رہی. دوسرے نمبر پہ آ جائیں، یہاں پر گندم جو ہے وہ اچانک سے 15 سے 20 دن پہلے پک گئی ہے، جس کی وجہ سے اس کا دانہ جو ہے وہ سکڑ گیا، اور ہماری جو پیداوار ایوریج جو 50 من تک چلی جاتی تھی روٹین میں عام فارمرز کی، وہ 35-40 کے درمیان رہ گئی. یہ ہر فارمر کو 10 سے 15% جو ہے وہ کمی کا سامنا ہے. اور یہ وہ فارمرز ہیں جو بڑے پروگریسو فارمرز ہیں. جہاں پر کم پیداوار ہوتی ہے جنگ یا دوسرے بارانی علاقوں میں، اس میں پیداوار تو آدھی رہ گئی ہے. تو یہ اب مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ پھر ہم نے جو دنیا سے خریدنی ہے اس میں انڈیا نے پابندی لگا دی ہے. روس سے ہم لے نہیں سکتے. یوکرین جو سب سے بڑا پروڈیوسر ہے وہ جنگ کی وجہ سے بیچنے کے قابل نہیں ہے. تو جو یورپ یا امریکہ وہ صرف اپنے الائن ممالک کو دے رہے ہیں، دوستوں کو. تو اب ہم اوپن منڈی میں جو خرید رہے ہیں تو وہ سمجھ لیں کہ یہ 36 روپے فی من پڑ رہی ہے، جبکہ سرکار جو ہمارے کسانوں سے وہ 2200 روپے فی من لے رہی ہے. اتنا بڑا ڈیفرنس پڑ گیا گندم کا. یہ گندم کا پڑ گیا. لیمو آپ دیکھیں کتنا مہنگا ہو گیا، وہ صرف اس وجہ سے ہے. پھر جو فروٹس سامنے آ رہے ہیں اس میں پھر آم جو گرمیوں کا سب سے بڑا پھل ہے، اس میں یہ پہلے سے کہا جا رہا تھا کہ اگر بارشیں نہیں ہوئیں تو یہ بڑا ڈیمیج کرے گا. تو یہی ہوا ہے کہ بارشیں ابھی تک نہیں ہو رہی. آپ دیکھیں مارکیٹ میں جو بھی آم کی ورائٹی، ابھی تو بالکل انیشیل ورائٹیز آ رہی ہیں لیکن وہ بڑی مہنگی بھی آئیں گی. پھر آم جو پہلے کی اور نسبت تھوڑا کوالٹی بھی ہوں. ڈیمیج ہوگی. تو یہ بارشوں کی کمی کی وجہ سے پھر اوپر سے جو کسر باقی بچ گئی، وہ یو نو ویری ویل کہ جب پانی نہیں ہوگا ڈیمز میں، نہروں میں نہیں ہوگا، دریاؤں میں نہیں ہوگا، تو پھر وہ نہری پانی کی بھی کمی ہوگی. تو یہ تقریباً 1,75,000 کیوسک جو پانی نہروں میں دریاؤں میں ہونا چاہیے وہ کم ہو کر صرف 70,000 کیوسک تک رہ گیا. تو یہ پچھلے 10 سے 15 سال کی اگر نکالیں ڈیٹا تو یہ شدید کمی سامنے آتی ہے کہ جس کے الٹیمیٹلی اثرات جو ہے وہ پچھلی فصلوں پر پڑیں، جو فصلیں آنے والی ہیں ان پر پڑیں گے، کپاس پر پڑیں گے، چاول پر پڑیں گے. اور کیونکہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ پھلوں کے ایکسپرٹس موجود ہیں تو ابھی جو مینگو کی فصل اس پر جو ہے وہ سب سے زیادہ اثرات مرتب ہو رہے ہیں. بالکل. اسی کے ساتھ ہمارے ایک اور بہت ہی خاص مہمان آج کی ڈسکشن میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ڈاکٹر زاہد رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں، فروٹ سائنٹسٹ ہیں ایوب ریسرچ سینٹر سے. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آپ نے آج ہمارے لیے وقت نکالا، ہماری آڈینس کے لیے وقت نکالا. بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اسپیشلی اگر ہم بات کرتے ہیں آم کے حوالے سے، کیونکہ ہمارا آج کی کوشش ہے اوور آل فروٹس کی پروڈکشن پہ بھی بات کر لیتے ہیں. تو یہاں سے میرا خیال ہے پہلے شروع کر لیتے ہیں اور پھر ہم مینگو کی اسپیسیفکلی پروڈکشن کے حوالے سے بات کر لیں گے. فروٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں اس سال پروڈکشن میں کتنا ڈفرنس آیا ہے، اور کیا اور بھی پھل ہیں جن کی پروڈکشن میں کمی رہی ہے؟ جی تھینک یو. فرسٹ آف آل تھینک یو سٹی 41 جنہوں نے آج کا یہ سیشن اور یہ جو ڈسکشن آپ لوگوں نے یہاں پہ رکھی ہے اس پلیٹ فارم کے تھرو، تو آپ کا بہت شکریہ. تو آج ناظرین کو اس حوالے سے گائیڈ کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر فروٹس کی بات کریں ہم پاکستان میں،
فروٹ اینڈ ویجیٹیبل کی جو پروڈکشن کی بات کریں تو 9 ملین جو ہماری پروڈکشن ہے فروٹ کی، اور اگر ویجیٹیبل کی بات کریں تو اس میں 5.4 ملین ٹن جو ہماری ویجیٹیبل کی پروڈکشن ہے پاکستان کی، جو یہ جی لاسٹ ایئر کی میں بات کر رہا ہوں. انفارچونیٹلی ایک جو کووڈ-19 پینڈیمک کا ایشو ہمیں لاسٹ 2 ایئر سے ہم فیس کرتے آ رہے ہیں، اور سٹل ابھی بھی اس کی کا ایشو جو ہے وہ چل رہا ہے، لیکن اس میں کافی کمی آ گئی ہے. تو ہماری پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کی وجہ سے بھی کافی زیادہ ڈسٹرب ہوئی ہے. اور اس سال جو اگر فروٹ کی پروڈکشن کے حوالے سے بات کی جائے تو اس دفعہ جو ہمارا ٹمپریچر ہے، کیونکہ جو گرمی ہے اس میں دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ ارلی آ گئی ہے، اور جو فروٹ کی ایک جو فینالوجی ہوتی ہے، جو اس کی ڈفرینٹ سٹیجز ہوتی ہیں، جو اس کے لیے ایک پراپر جو ٹمپریچر ریکوائر ہوتا ہے، گریجول جو چینج ہوتا ہے موسم کا، اس کی ویجیٹیشن سے لے کے ٹوورڈز ریپروڈکشن کی طرف جب جاتا ہے، فروٹ کی سیٹنگ ہوتی ہے، آگے فردر فروٹ کی جو گروتھ ہوتی ہے، اس کے لیے جو ایک ریکوائرڈ ٹمپریچر ہوتا ہے، جب اس میں ایک نیچرلی جب ڈسٹربنس آئے گی، اس میں چینج آئے گا، ایبرپٹ چینج، تو اسے ہمیں پھر کانسیکوینسز کو فیس کرنا پڑے گا. اور وہ اس سال دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہمارا جو مینگو کا فروٹ ہے، اسپیشلی اگر مینگو کی بات کریں تو اس 9.9 ملین ٹن میں جو مینگو کی کنٹریبیوشن ہے وہ 3.2 ملین جو ٹن ہے، اس میں ایک میجر شیئر جو ہے وہ ہمارا مینگو کا ہے. اینڈ وی آر نون بائی آر کنگ آف فروٹ مینگو ان دا ورلڈ. اگر پوری دنیا میں بات کریں تو ہماری ایک پہچان ہے مینگو میں، اس کے ایک ڈیلیشیس ٹیسٹ میں، اس کی سیٹ میں، ہر طرح سے اس کی کوالٹی کی اگر بات کریں تو وی ہیو اے چونسا ورائٹی ان دا مینگو، تو وی آر دا لیڈنگ ون ان دا ورلڈ. لیکن اس میں اس دفعہ کیا ہوا دیکھنے میں آیا ہے، کیونکہ کچھ آندیاں بھی آئی ہیں اس دفعہ، ونڈ سٹارم جو ہے اس سے بھی ہم نے مطلب فیس کیا ہے، جس کی وجہ سے فروٹ ڈراپ جو ہے وہ بہت دیکھنے میں آیا ہے. تو اس میں آگے فردر جو ہے میں جو ہمارے فارمر کمیونٹی ہے اس کو میں الرٹ کرنا چاہوں گا کہ جو مینگو کی سپلٹنگ ہے، پھل کا پھٹنا جو ہوتا ہے، اس کے ایشوز آگے آئیں گے، تو اس کو میٹیگیٹ ہم نے کرنا ہے. اپنی جو اریگیشن پریکٹسز ہے اس کو آپ نے جو ہے تھارولی اس کو واچ کرنا ہے کہ اب جو ہماری پروڈیوس جو ٹریز پہ ہے اس وقت ہم نے اس کو سیو کرنا ہے. اچھا، آپ نے جب مینشن کیا یہ ٹرم پھل کا پھٹنا، جی جی اس سے کیا مراد ہے؟ کیا پھل میں صحیح طرح سے وہ پروڈکشن نہیں؟ اچھا جی، اس میں ایسا ہے کہ ہم نے اپنی اگر ایکسپورٹ کو دیکھنا ہے تو انٹرنیشنل جو سٹینڈرڈز ہیں ان کو ہم نے دیکھتے ہوئے اب جو بھی فروٹ جو ہم جس کی سب سے پہلے جو فروٹ کی جو سب سے جو بگ کوالٹی ہے وہ اس کی کاسمیٹک بیوٹی ہے. اب ایک فروٹ جو ہے وہ دیکھنے میں ہی اپیل نہیں کرے گا تو اسے ہم فردر کیسے پروسیس کریں گے؟ تو اس میں مینگو میں جو بگ ایشو آگے دیکھنے میں آئے گا، کیونکہ گرمی کا موسم اس دفعہ جلدی آ گیا ہے، ٹمپریچر جو ہے وہ انکریز کر رہا ہے ڈے بائی ڈے، تو اس سے جو مینگو سپلٹنگ ہوتی ہے، پھل کا پھٹنا، وہ آگے دیکھنے میں آئے گی. اس کے لیے اسپیشل جو میئرز ہیں وہ اس میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے پاس بوران کا فولیئر سپرے ہے اس کو ہم نے اسے کرنا ہوگا، اور اس کے علاوہ کاپر بیس جو فنجی سائڈز ہیں تاکہ جو ہمارے فروٹس پہ فنگس کا اٹیک ہوتا ہے جی، تو اس کو ہم نے میٹیگیٹ کرنا ہے تاکہ ہمارے جو ریمیننگ جو فروٹ ہے اس کی کوالٹی کو بہتر بنائیں. اب جو لاس ہمیں دیکھنے میں ابھی دیکھا ہے ہم نے اس کو روکنا ہے. وی ہیو ٹو اسٹاپ دس لاس کہ ہم نے اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. ہم نے اس کی اسٹریٹجی کی طرف جانا ہے، اور اس پہ ہم نے ڈفرینٹ سیمینار اور فارمر ڈے جو ہے وہ ہم آرگنائز کروا رہے ہیں، اور فارمر کو ہم اس حوالے سے گائیڈ کر رہے ہیں تاکہ جو ہمارا میکسیمم لاس ہے وہ نہ ہو، ہم اسے کنٹرول کریں گے. بالکل. جیسے وہ آپ نے بتایا تھا کہ اچانک سے جو سردیوں کے بعد جو ہے وہ گرمی آ گئی، بڑا جلدی سوئچ ہو گیا. بیچ میں جو بہار یا خزاں کا موسم ہے وہ سکپ ہو گیا. کہا جاتا ہے جو ہمارے سابق پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ پاکستان میں 12 موسم ہوتے ہیں، تو یہ بات ان کی تب کسی حد تک بجا تھی کہ موسم جو چینج ہوتے تھے کہ 3 مہینے گرمی آ گئی، پھر تھوڑی بہار آ گئی، اس میں بیچ میں ڈفرینس آ گیا جس کو مڈ سیزن بھی بولتے ہیں. تو اب تو یہ ہو گیا کہ محکمہ موسمیات والے بتاتے ہیں کہ جو سردی ہے وہ سکڑ کر صرف 80 دن کی رہ گئی ہے، اور جو گرمی ہے وہ 200+ دن میں چلی گئی ہے. تو یہ واقعتاً ہی اس سے جو سارا کچھ ہی ہے وہ بدلاؤ ہو گیا. تو پھر دوسرے نمبر پر پچھلے 2 مہینوں سے لگاتار تیز ہوائیں چل رہی ہیں. آج بھی کوئی 20 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے. تو اس میں جو چھوٹے چھوٹے بوٹ جسے کہتے ہیں وہ ہوتے ہیں وہ بالکل وہ جڑ جاتے ہیں، تیز ہوا سے گر جاتے ہیں. ایون کہ جو چھوٹے آم ہیں وہ بھی تیز ہوا سے اتنی سے گر جاتے ہیں. اگر یہ منڈے تک بارش نہیں ہوتی
اور اسی طرح سے ہوائیں چلتی رہتی ہیں تو یہ مزید جو نقصان ہے وہ ہوگا. اچھا عبد الرحمن، جس طرح میں شروع میں بھی بات کی تھی کہ ایکچولی میں اگلے ہفتے میں امکانات ہیں بارش کے، تو یہ کن پھلوں کے لیے، آم کے لیے اسپیشلی آپ کا خیال ہے اچھا رہے گا، اور کون سے پھل ہوں گے جن کے لیے اچھا رہے گا؟ فاطمہ دیکھیں، بارش تو ابھی اگر ہو جاتی ہے تو یہ اوور آل پورے ملک کے لیے بڑا اچھا رہے گا. یہ جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس میں کمی آئے گی، ڈیمز بھر جائیں گے، نہریں بھر جائیں گی، دریا سمندر بنیں گے. بارش بہت ضروری ہو چکی ہے. ابھی آم کی فصل ہے، ابھی کپاس ہے، چاول، مطلب اوور آل جو پورے ملک کے لیے بارش بہت ضروری ہو چکی ہے. اور اسپیشلی مینگو کی ہم اس لیے بات کر رہے ہیں کہ ابھی مینگو کا سیزن ہے، ہم نے اسے ایکسپورٹ بھی کرنا ہے. اور یہ کووڈ کی وجہ سے سلسلہ روکا ہوا تھا. ڈاکٹر صاحب بہتر بتائیں گے کہ ہم نے جو پچھلے سال کچھ نئے معاہدے کیے ہیں کہ ہم نے جو مختلف ممالک کو، جس میں جاپان ہے یا رشیا یا دوسرے ممالک، آم کی جو ایکسپورٹ ہے اس کو بڑھانا تھا، اس میں اضافہ کرنا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ زر مبادلہ کمائیں. تو اگر یہ ہمارے آپ خود سے نہیں پورا ہوگا، پروڈکشن متاثر ہوگی، تو کس طرح سے وہ ٹارگیٹس پورے ہوں گے؟ تو یہ ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا. آم کے لیے اسپیشلی اس وقت ضروری ہو چکی ہے بارش، تو آم کی فصل بہت بہتر ہوگی. بالکل. ڈاکٹر زاہد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جس طرح سے عبد الرحمن نے بڑی اچھی طرح مینشن کیا کہ کتنا ضروری ہے کہ بارش اس وقت ملک میں ہو، کن علاقوں میں جو پھل کی فصلیں ہیں یا جہاں پر پھل لگائے گئے ہیں وہاں کے لیے ضروری ہے کہ بارش ہو جائے. جی اسما، میں اسی حوالے سے اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اب ایک جو نیچرل رین فال ہے جو کہ پلانٹس کی گروتھ کے لیے، اور سب سے بڑا جو اس میں کہہ لیں کہ ٹمپریچر کو ریگولیٹ جو کرتا ہے، یہ اب ایبرپٹ چینج جو آئی ہے اس کو ہم نے ریگولیٹ کرنا ہے. وہ ریگولیٹ کیسے ہوگا؟ اب بارش ہوتی ہے اس میں فار ایگزامپل آپ ہمارے میجر فروٹس کی بات کر لیں، اس میں ہمارا سٹرس ہے، اس میں آپ ڈیٹ پام کو دیکھ لیں، ہمارے مینگو کو دیکھ لیں. آگے یہ ابھی تو مینگو کا سیزن چل رہا ہے، لیکن جو ہمارا سٹرس ہے وی آر دا لیڈنگ ون. سٹرس میں ہم ٹاپ پہ ہیں، اور آگے جو کراپ فردر ہم نے دینی ہے جس کی ابھی فروٹ سیٹنگ ہو چکی ہے اور فروٹ کی گروتھ چل رہی ہے، اس کے لیے بارش بہت ضروری ہے. اور جو ڈیٹ پام، یہ وہ فروٹ ہے جو پاکستان میں اس وقت جو ہے کافی فلرش کر رہی ہے. اس کی انڈسٹری کی بات کریں، ہم اس کی پروڈکشن کی بات کریں، اسپیشلی جو ہمارا ادارہ ایوب ریسرچ فیصل آباد، اس نے اس پہ ایک اسپیشل پروجیکٹ جو ہے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں پچھلے 3 سال سے. ہم نے ایگزاٹک ورائٹیز جو ہیں باہر سے لے کر آئے ہیں، اجوا، امبر، میڈجول. تو یہ وہ ورائٹیز تھی جن کو ہمارے لیے خواب تھا پاکستان میں لے کر آنا اور اس کو پروموٹ کرنا ٹورڈز فارمر. تو الحمدللہ ہم اس میں کامیاب ہو چکے ہیں. ہم نے اجوا، امبر اور یہ جو ایگزاٹک ورائٹیز تھیں ان میں ہم نے یہاں پہ فروٹنگ کو ہم نے سکسیسفل کیا ہے. اب اس میں کیا ایشو آ رہا ہے؟ اس کی فردر گروتھ. اس کے لیے جو بارش ہے میں سمجھتا ہوں اس کی بڑی امپورٹنس ہے، اور یہ اللہ کرے کہ 1 ویک کے اندر اندر جو یہ بارش ہے ہو جائے، اس سے بھی کافی بہتری آ جائے گی. اب ڈیٹ پام میں اس دفعہ فروٹ ڈراپ جو ہے لاسٹ ایئر سے بہت زیادہ ہے، اور فارمر کمیونٹی جو ہے انہوں نے اپنا پورا سال جو محنت کی ہے، اور ابھی جو لاسز دیکھنے میں آ رہے ہیں فروٹ ڈراپ کے، تو اس سے کافی زیادہ لوگ مایوس ہیں. تو آپ نے کچھ اور چیزیں بھی مینشن کی، لیکن اس کے علاوہ جب ونڈ سٹارمز کی ہم بات کرتے ہیں، آندھیاں جن کو ہم بولتے ہیں، اور کافی ساری اس دفعہ آئی ڈو بلیو جتنے بھی لوگ پنجاب میں رہتے ہیں انہوں نے ایکسپیرینس کیا ہوگا، فیصل آباد کے شہریوں نے بھی کیا ہوگا کہ آئے دن یا تو ہوا بہت زیادہ چل رہی ہوتی ہے یا آندھی آپ کو محسوس ہو رہی ہوتی ہے رات کے وقت، اسپیشلی شام کے وقت بھی دیکھنے کو ملی. اس کے پیچھے بھی کوئی اسپیسیفک وجہ ہے جو ہم بار بار ونڈ سٹارمز دیکھ رہے ہیں؟ جی ونڈ سٹارم کی اگر ہم بات کریں تو اگر سندھ کی بات کر لیں یا ہم اپنے پنجاب کی بات کر لیں، تو سندھ میں اگر جو سپیڈ دیکھنے میں آ رہی تھی وہ 3 کلو ناٹ تھی، اور پاکستان میں جو تھی وہ 3 کے ناٹ تھی، سوری 1، جو اس میں فیصل آباد کی اگر بات کریں تو وہ 1 کے ناٹ تھی. تو اب اتنی سپیڈ سے جب ونڈ سٹارم ہمیں دیکھنے میں آئیں گے تو اس سے ہمارا سب سے زیادہ جو ہماری کراپ جو ڈیمیج ہوئی ہے وہ مینگو ہے. مینگو میں فروٹ ڈراپ جو ہمیں دیکھنے میں اس سال آیا ہے وہ تشویشناک حد تک جو ہے نا وہ پہنچ چکا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے جب ہم لوگ اپنے آرچرڈ کو ڈیزائن کرتے ہیں، میں اس میں یہ لازمی اپنے فارمر کو اس میں گائیڈ کروں گا کہ آپ جب اپنے آرچرڈ کو ڈیزائن کرتے ہیں تو اس کے سراؤنڈنگ میں ایک ونڈ بریک جو ہے وہ لازمی انسٹال کریں. ایسے پودوں کا انتخاب کریں لائک جامن ہے یا آپ کا کچھ اس میں پیپل ہو گیا، اس طرح کے جو بڑے جن کی کنوپی بڑی ہوتی ہے جو ونڈ کو مطلب اس کو ایک بیریئر کریٹ کریں. تو اس طرح کے ونڈ بریک اس کو انسٹال کریں اپنے آرچرڈ کی باؤنڈری میں تاکہ آپ ان آندھیوں سے بچ سکیں. بالکل. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، گجرانوالہ سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی.
अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ सुन पा रहे हैं मेरी? कहाँ से बात कर रहे हैं और कौन बात कर रहे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, इरफान मैं गुजरावाला से बात कर रहा हूँ जी। मेरा डॉक्टर साहब से सवाल ये है, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो फ्रूट है, क्या वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं हो सकता? मतलब वो जैसे आम है गिटक के बगैर उधर, मतलब फॉरेन कंट्री में होता है, तो वो पाकिस्तान में उसका नहीं हो सकता? जैसे ये माल्टा है बीज के बगैर, इस तरह का पाकिस्तान में वो नहीं हो सकते? थैंक यू। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अब्दुर्रहमान, अगर आप इस पर ब्रीफली कमेंट करें। हाँ, डॉक्टर साहब भी बताएंगे। मैं बताता हूँ कि ये अयूब रिसर्च की जानिब से जो सीडलेस किन्नू है उसका बड़ा कामयाब तजर्बा किया गया और वो टेस्ट में भी बड़ा ज़बरदस्त है। ये इंटरनेशनल डिमांड ही थी कि सीडलेस किन्नू बनाया जाए, क्योंकि जब ये जूस बनाते हैं तो उसके लिए ये बड़ी डिमांड होती है। तो ये तजर्बा कामयाब हो गया है। लेकिन अब मुझे अंदाज़ा नहीं है मैंगो के हवाले से डॉक्टर साहब बताएंगे। बिल्कुल जी, मैं जी, इसमें एडिशन करना चाहता हूँ जी। अच्छा, अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने ऑडियंस को ये और अपने अपने नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि आपके लिए ये एक सुन के बड़ी खुशी होगी आप लोगों को कि हमने फ्रूट्स के अंदर किन्नू ये हमने डेवलप किए थे, सीडलेस किन्नू के हवा 2016 में हमने ये वैरायटी अपनी इस्टेब्लिश कर ली थी और फेडरल सीड सर्टिफिकेशन के थ्रू हमने इसे अप्रूव करवा लिया था। अब गावा अमरूद की बात करें तो वी हैव एस्टैब्लिश सीडलेस गावा एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अप्रूव्ड दिस वैरायटी फ्रॉम FSNRD एंड विदाउट अ डाउट आई थिंक बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव हो भी रही हैं एंड और ज़्यादा मज़ीद इम्प्रूवमेंट भी लाई जा सकती है। ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। सीरिया चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं फ्रूट प्रोडक्शन के हवाले से डिफरेंट इश्यूज़ जो कि हमारी फ्रूट प्रोडक्शन को इम्पैक्ट कर रहे हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से हो, बदलते हुए मौसम जहाँ पर डिफरेंट तरह के वेदर पैटर्न्स भी बदल रहे हैं और वेदर एक्सट्रीम्स हमें नज़र आ रहे हैं। या तो बहुत ज़्यादा गर्मी नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी नज़र आ रही है। जिस तरह से पहले बीच में एक दरमियानी मौसम हुआ करता था, न ज़्यादा सर्दी न ज़्यादा गर्मी, वो मौसम इस दफ़ा पंजाब के अंदर देखने को ही नहीं मिला। बारिशों की अगर बात करें तो ऑलरेडी पंजाब के अंदर उस तरह से बारिशें नहीं हुई जिस तरह पिछले सालों में होती रही हैं, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन, स्पेशली अगर हम वेजिटेबल्स की बात करते हैं, डिफरेंट क्रॉप्स की बात करते हैं या फिर फ्रूट्स की बात करते हैं, सारी चीज़ें इंपैक्ट हो रही हैं और इरिगेशन भी ऑफ कोर्स इंपैक्ट होती है। डिफरेंट इश्यूज जो कि आज हम फेस कर रहे हैं उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। विंड स्टॉर्म्स की भी हमने बात की, जो कि ऑफ कोर्स आपने देखा होगा कि जब से गर्मियां शुरू हुई हैं, जो कि बड़ी अचानक से शुरू हो गई थी, तब से विंड स्टॉर्म्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। आए दिन हम लोग देखते हैं कि आंधी चल रही है और काफ़ी ज़्यादा देर तक चलती रहती है। इस साल इनफैक्ट पिछले कुछ सालों से कलेक्टिवली मिलाकर ज़्यादा आंधियाँ, तूफान हमने देखे हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट फ्रूट्स की प्रोडक्शन भी ऑफ कोर्स इम्पैक्ट हुई है। अगर हम बात करते हैं किसी भी फ्रूट की प्रोडक्शन की, उसमें पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा भी डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो कि ग्रोथ स्टेजेस में इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन किस तरह से वो हमारी हेल्थ के लिए बुरा साबित हो सकती हैं, इस बारे में बात करते हैं। चलते हैं अब्दुर्रहमान की तरफ। अब्दुर्रहमान, पहले तो सिर्फ एक जनरली डॉक्टर साहब की तरफ जाएंगे और उसके बाद बात करेंगे इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का स्पेसिफिक इम्पैक्ट है, लेकिन इस वक्त कितनी हद तक इस्तेमाल किए जा रहे हैं और क्या खदशात या खतरा हो सकता है लोगों को इससे? फातिमा, देखिए, लोगों की हेल्थ डैमेज होती है। ये जो फार्मर्स होते हैं बड़े लेवल पर जो काम करते हैं, ये ठेकेदार जो ठेके भी लेके करते हैं, तो उनका जो फर्स्ट उनका जो असूल होता है वो होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आए। अब इसमें अमरूद की और स्ट्रॉबेरी की मैं स्पेशली बात करूंगा, क्योंकि इनके ऊपर जो है वो छिलका नहीं उतारा जा सकता ना, ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं जो स्पेशली हमारे पंजाब में, जैसे ये किन्नू हो गया या तरबूज है या खरबूजा, इनका तो छिलका इतना मोटा होता है ना कि फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो स्ट्रॉबेरी या अमरूद स्पेशली, इन पे जब स्प्रे की जाती है तो फिर इनके अंदर चली जाती है, जब इसमें, क्योंकि सबसे ज़्यादा इनमें जो है वो कीड़े का ख़तरा होता है, तो इस वजह से इनकी जो क्वालिटी है वो मुतासर होती है, रेट मुतासर होता है। तो वो इतनी ज़्यादा स्प्रे कर देते हैं कि उसके जो असरात है, मुज़र असरात है, वो आम इंसान पर भी बड़ी बुरी तरह से जो है वो पड़ते हैं और उसका जो उसकी हेल्थ है वो बुरी तरह से डैमेज होती है। तो इसमें कुछ कंट्रोल्स करने चाहिए, कुछ इसके अलावा जो नेचुरल प्रोसीजर है वो अगर फार्मर्स अडॉप्ट करें तो उसके ज़्यादा बेहतर नताइज भी आ सकते हैं। फिर इसमें जो सिर्फ जो मुनाफे का हसूल है वो पूरी तरह से दूसरे की सेहत मुतासर करता है, और उसमें यूबर रिसर्च के साइंटिस्ट, इनका भी ये फ़र्ज़ है कि फार्मर्स को बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग मासूमियत में ये कर रहे होते हैं कि सिर्फ प्रॉफिट हो जाए, उन्हें ये अंदाज़ा नहीं होता कि ये कितना जो आम इंसान की जो सेहत पे डैमेज करेगा। फ़र्ज़ करें कि आप स्ट्रॉबेरी फ़ायदे के लिए खाती हैं, लेकिन अगर उसका उल्टा नुकसान हो जाए तो ये देखें। फिर सब्ज़ियाँ जो हमारी
ان پہ بہت زیادہ سپرے کی جاتی ہے، مطلب وہ ویسے ہی پکا لی جاتی ہیں رکھ کے، تو پھر اس کے کچھ اصول اور ضوابط طے کرنے پڑتے ہیں جو ڈاکٹر صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ کس طرح سے اگر سپرے والی چیز ہے آپ کو پتہ بھی ہے لیکن آپ نے ضرور کھانی ہے تو پھر اس کا کچھ ویٹ کرنا، دھو کے رکھنا، کیونکہ جب آپ بازار سے لے کے فریج میں رکھ دیتے ہیں تو وہ ایک طرح سے آپ جو فریج میں جتنا بھی سامان پڑا ہوا ہے ساتھ میں اس کو بھی ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر یہ کچھ جو ہے وہ نیچرل طریقے اڈاپٹ کر کے آپ اس سے بچ سکتے ہیں۔ بالکل، ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں، اسپیسیفکس جانتے ہیں ان کیمیکلز کے استعمال کی، کس طرح سے یہ انسانی صحت پر نیگیٹو امپیکٹ کر سکتی ہے اور کس حد تک ایٹ دس مومنٹ ان ٹائم انسیکٹیسائڈز کا، پیسٹیسائڈز کا استعمال کیا جا رہا ہے؟ جی تھینک یو۔ اچھا جی، میں اس میں جو انسیکٹیسائڈ اور جو پیسٹیسائڈ کا ایکسیسو یوز ہے ہمارے ہاں، اس کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ ہمارے ہاں جو بیلنس اور جو جوڈیشیس یوز ہونا چاہیے ان چیزوں کا، اس کے حوالے سے لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے، اینڈ وی آر ٹرائنگ آر بیسٹ۔ ہم لوگوں کو بہت زیادہ اس حوالے سے گائیڈ کر رہے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل آپ گاوا کی بات کریں تو اس پہ ایک بگ ایشو فروٹ فلائی کا آتا ہے، اسپیشلی ان دا سمر سیزن، تو اس کے لیے فارمر کمیونٹی جو ہے ڈیلی بیسس پہ سپرے کر رہے ہیں، اور میں یہاں پہ لوگوں کو کہوں گا کہ سمر میں، اسپیشلی سمر سیزن میں گاوا فروٹ کو اوائڈ کریں کھانے سے۔ اس موسم میں ڈیلی بیسس پہ یہ ریسیو کر رہا ہے انسیکٹیسائڈ، اور وہ اس طرح کی انسیکٹیسائڈ ہے جن کا یوز جو ہے، جو بینڈ سپرے ہیں جو ہم نے بین کی ہوئی ہیں ان کا ایکسیسو یوز ہو رہا ہے۔ اب لیمڈا کو دیکھ لیں، اس کی وہ سپرے ہے جس کا ہائی ڈوز لیمڈا وہ لوگ اپلائی کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے جو اس کے ریسیور ہیں وہ فارمر ہیں، وہ فارمر کمیونٹی ہے جو سپرے کر رہے ہیں، اور اس کے لیے جو اسپیشل میئرز ہیں، جو اس کی سپرے کٹ ہے ان کو پہن کے وہ یوز کرنی، اس کو سپرے کرنی چاہیے، وہ بالکل استعمال نہیں کر رہے، اور جو موسٹ افیکٹو جو ہیں اس میں وہ فارمر ہے جو اس کو اپلائی کر رہے ہیں، اور وہ خواتین ہیں جو اس طرح سے اس ایگریکلچر میں انوالو ہیں، اس کے ڈفرینٹ آپریشنز لائک کاٹن جو ہے اس پہ بہت زیادہ ایکسیسو سپرے ہو رہا ہے، اور خواتین جو پکنگ کرتی ہیں یا جو باقی ڈفرینٹ آپریشنز کرتی ہیں فیلڈ کے اندر، وہ اس سے بہت زیادہ افیکٹ ہو رہی ہیں اس سے۔ اب جو فروٹ ہم لوگ مارکیٹ سے لے جاتے ہیں، ہم ان کو واش کیے بغیر اپنی ریفریجریٹر میں ہم رکھ رہے ہیں، اس کو فریج کے اندر ہم ڈائریکٹ اس میں رکھ رہے ہیں، اور اس کے اندر ہی آپ کے باقی پروڈکٹ ہیں، اور ایسے ہیں لائک اس کے اندر آپ کا ملک ہے یا باقی جتنی بھی چیزیں آپ گھر میں ڈیلی بیسس پہ یوز کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہی پڑی ہوتی ہیں، اور وہ انٹیکٹ جب ہوتا ہے تو باقی چیزوں کو بھی ایکسپوجر ملتا ہے اور ہم وہ ویسے ہی رات کھا رہے ہیں۔ اچھا، کریکٹ وے آف یوزیج کیا ہوگا؟ کس طرح سے؟ اس میں ایسا ہے، سب سے پہلے جو فیلڈ میں جو ہمارے سپرے جو لوگ کر رہے ہیں ان کو جوڈیشیس یوز کی طرف لے جانا ہوگا، اور نمبر دو، جو یہ سپرے وغیرہ ہو رہی ہیں ان کے جو آلٹرنیٹ ہے، ہم نے جو انسیکٹ پیسٹ کو مطلب اس کو ختم کرنا ہے تو اس کے لیے ہمارے کچھ بایولوجیکل اپروچز ہیں، لائک اس میں ہم جو ہے اپنے فروٹس کی بیگنگ کر سکتے ہیں۔ انسیکٹ پیسٹ کی اٹیک کو روکنے کے لیے ہم نے ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کروائی ہے، اب فورن میں تو بھی چل رہا ہے لیکن ہم نے بھی یہ چیزیں بھی شروع کر دی ہیں کہ گاوا ہے، مینگو ہے، آپ کا کوئی بھی فروٹ ہے آپ اس کی بیگنگ کریں۔ ہم نے بیگنگ کے تھرو اسے آرگینک کی طرف لے جا رہے ہیں، سپرے کا جو یوز ہے اسے ہم کم کر رہے ہیں، فروٹس پہ بیگنگ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ ایسے انسیکٹ اور ہم نے تیار کیے ہیں لیبارٹری کے اندر کہ جو ان کے پریڈیٹرز ہیں، جیسے فروٹ فلائی ہے یا کچھ اور ہے، تو اس کے جو پریڈیٹر ہیں وہ فیلڈ کے اندر ہم انہیں چھوڑتے ہیں اور وہ ان جو انسیکٹ جو اس پہ اٹیک کر رہے ہیں اس کو کھا جاتے ہیں۔ وہ ایسی اپروچز بھی ہم لے کر آ رہے ہیں۔ اس میں پھر پوری ایک IPM ہے، ٹھیک ہے جی، انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ ہے، اس کی طرف جائیں گے۔ اچھا، اب بات کرتا ہوں کہ جو لوگ اس کو ڈیلی کنزمپشن میں چیزیں کو لے کے آ رہے ہیں، تو وہ جب چیزیں ایسی فروٹس وغیرہ یا ویجیٹیبل پرچیز کرتے ہیں تو وہ آتے ہی گھر میں سب سے پہلے ان کو واش کریں۔ واش کرنے سے میں سمجھتا ہوں کہ 80% جو اس کا ڈیمیج آپ کو ہیلتھ کی فارم میں ہونا ہے اس سے آپ بچ سکتے ہیں۔ اینڈ واش سمپل پانی کے ساتھ، سمپل پانی کے اور ساتھ، اس میں تھوڑا ویٹ کر لیں، رکھ لیں، اس کو شام کو کھا لیں، کچھ گھنٹوں کے بعد دوبارہ سے واش کر کے کھا لیں، کافی حد تک جو اس کے اثرات ہیں وہ کم ہو جائیں گے۔ اگر بازار سے لاتے ہی آپ ایسے ہی فریج میں رکھ دیتے ہیں یا فوری یوز کر لیتے ہیں تو پھر وہ سمجھ لیں کہ آپ اس کا جو
केमिकल का एक्सेसिव यूज़ है वो भी साथ में जो इनटेक है वो कर रहे हैं। तो इसका यही एक तरीका है कि आपने अगर लाजमी इस्तेमाल करनी है तो ला के वाश करके रख दें, फिर कुछ घंटों के बाद दोबारा वाश करके यूज़ कर ले, उसका जो मिनिमम असर है वो उसमें रह जाए। एंड अब्दुर्रहमान, हम स्पेशली अगर एक्सपोर्ट्स के हवाले से बात करें जहाँ पर प्रोडक्शन हमारी पहले ही लिमिटेड है और इस साल हमने देखा है कि कंपैरेटिवली ना सिर्फ प्रोडक्शन कम है, अगर हम बात करते हैं क्वालिटी की वो भी डिफरेंट है, तो एक्सपोर्ट्स के लिहाज से हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं? फातिमा देखिए, जो एक्सपोर्ट के हमने मुआहदे किए हैं उन पे हमने पूरा उतरना है, क्योंकि वो बड़ा ज़रूरी है। ये देखें, मतलब जो हमारी मेजर एक्सपोर्ट्स में जो मैंगो है या सिट्रस आता है, तो ये तो हमने एक्सपोर्ट करना ही करना है। जो टारगेट सेट हो गया, जो ममालिक के साथ हमारे मुआहदे हो गए हैं, क्योंकि अगर हम नहीं बेचेंगे तो जो इंडिया या दूसरे ममालिक हैं वो जो हमारे वो एक्सपोर्ट पे कब्जे जमा लेंगे। तो ये समझ लें कि उस पर क्वालिटी के मैंगोज़ जाएंगे ही जाएंगे, जहाँ से भी हम यहाँ प्रोड्यूस करके भेजें, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में तो यहाँ पर होंगे। लेकिन उसका ये असर पड़ेगा कि जो हमारी मुकामी मार्केट है, जो हमारे लोग हैं, वो अच्छी क्वालिटी के जो आम है उससे महरूम रह जाएंगे या उन्हें फिर महंगे दामों मिलेंगे। इन दो में से एक चीज़ होगी, क्योंकि आपने नोट किया होगा कोरोना के दिनों में आम बहुत सस्ता बिका है, अच्छी क्वालिटी का आम बड़ा सस्ता बिका है, सिट्रस बड़ा सस्ता और जो अच्छी क्वालिटी का बिका, वो इस वजह से था कि हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे ना। हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक्सपोर्ट्स है, जिनका दारोमदार होता है, जो बजट डेफिसिट से हमें बचाते हैं। देखें, सब कुछ एक्सपोर्ट करके बमुश्किल जो है वो हम 30-32 अरब डॉलर पे पहुंचते हैं, और जो इंपोर्ट्स है वो आसानी से 80 अरब डॉलर तक चली जाती हैं। तो ये 50-55 अरब डॉलर का जो खसारा है उसे कम करना पड़ता है, जहाँ पर हुकूमत ने अभी पाबंदियाँ लगाई हैं कि कुछ चीज़ें जो है बड़ी और गैर ज़रूरी चीज़ें वो है जो उनकी इम्पोर्ट पे पाबंदी लगा दी गई है, तो उससे 1-2 अरब डॉलर बचेगा। तो इसी तरह से अगर हम फ्रूट्स के हवाले से देखें तो इनकी जो एक्सपोर्ट है वो तो समझ लें मुआहदों के मुताबिक लाजमी होगी, वहीं पर स्टैंड होगी, वो हम किसी न किसी सूरत में पूरी करेंगे और उसका असर जो है वो मुकामी मार्केट पे पड़ेगा। बिल्कुल, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। सीरियस है में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले स्पेशली बात कर रहे थे आज फ्रूट प्रोडक्शन के हवाले से, बदलते हुए मौसम एंड बढ़ता हुआ क्लाइमेट चेंज हम सबको दिखा रहा है कि किस तरह से हमारी पैदावार डिफरेंट फलों की, डिफरेंट सब्जियों की, डिफरेंट क्रॉप्स की हर साल इम्पैक्ट होती जा रही है। आगे चलते हुए किस तरह से सूरत हाल बदलेंगे, किस तरह से तब्दील होंगे, अगर हम इम्पोर्ट की बात करें या एक्सपोर्ट की बात करें, हम करंटली कहाँ पर स्टैंड करते हैं, इस हवाले से भी हमने गुफ्तगू की। और आगे बढ़ते हुए मैं स्पेशली चाहती हूँ अब्दुर्रहमान, अगर हम बात करें इस करंट सिचुएशन की, यहाँ पर हमारे जो फल हैं उनकी पैदावार कम है, एक्सपोर्ट्स के हवाले से भी हमने डिस्कशन की कि हमने वो पूरी करनी ही करनी है। कहाँ पर देख रहे हैं करंटली हमें स्टैंड होता हुआ, और गवर्नमेंट की तरफ से किस तरह के स्टेप लिए जा रहे हैं टू मेक श्योर कि आगे चलते हुए या करंटली इस साल जो मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ सकता है वो ना करना पड़े? फातिमा देखिए, हुकूमत से हमें यही गिले हैं कि वो बहुत ज़्यादा तवज्जो फार्मर्स पर नहीं देती, फ्रूट्स पर, वेजिटेबल्स पर या एग्रीकल्चर आइटम्स पर नहीं देती। जितनी तवज्जो टेक्सटाइल्स पे दी जाती है, जितनी तवज्जो इंडस्ट्री पे दी जाती है, उतनी जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पे नहीं दी जाती। ये हमारा सबसे बड़ा अलमिया है, प्रॉब्लम्स है, क्योंकि इसको फार्मर्स जो है वो कम पढ़े लिखे लोग हैं, या उनका जो यूनिटी उस तरह से नहीं है, या वो गांव देहातों में ज़्यादा पाए जाते हैं, तो इस तरह से वो हुकूमती तवज्जो से महरूम रह जाते हैं। अगर बर वक्त उनके साथ साइंसदानों के, ज़रूरी साइंसदानों के सेशंस रखे जाएँ, बर वक्त फार्मर्स मेलों का इनेकाद किया जाए, उनको जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की फर्टिलाइज़र्स या पेस्टिसाइड्स जो भी उनकी ज़रूरत है पूरी की जाए, उनको सर्टिफाइड सीड्स दिए जाएँ, तो यकीनन इसमें जो है वो काफ़ी हद तक बेहतरी आ सकती है। फिर जो एक्सपोर्ट में उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट्स में वो साथ में ले जाकर चैम्बर्स के साथ उनके जो है वो बनाए जा सकते हैं मुख्तलिफ जॉइंट्स वेंचर्स, उसके साथ जो है वो बड़ा फ़ायदा हो सकता है। तो ये एक बड़ा अलमिया है कि अब ये सारा कुछ इनको अपने तौर पर करना पड़ता है, इसमें हुकूमती दिलचस्पी ना होने के बराबर। और आप देखिए 3-4 सालों में जिस तरह से अनसर्टेनिटी रही है, कभी वो एहतजाज शुरू हो गया, कभी जुडिशल कोई कुछ हो गया, कभी अदम एतमाद आ गई, अभी जो हुकूमत बनी है तो फिर इनकी भी ये फैसला आ गया है कि जो मुनहरफ अराकीन के हवाले से, तो पंजाब हुकूमत अभी हवा में खड़ी है। नेशनल गवर्नमेंट जो है वो अभी ये डिसाइड नहीं कर पा रही कि वो 4 महीनों के लिए है, 14 महीनों के लिए, या जो अगला इलेक्शन भी लड़ना चाहती है। तो ये जो अनसर्टेनिटी है ये बड़ा नुकसान पहुंचाती है कि उनकी तवज्जो ही इस पर नहीं होती कि जिससे 1-2 अरब डॉलर आसानी से इकट्ठा किया जा सकता है, वो शोबा इग्नोर किया जाता है। अब फार्मर्स
अपने तौर पर कॉन्टैक्ट्स करते हैं, अपने तौर पर सारा कुछ भिजवाते हैं, तो इसमें हुकूमत तो हमें कहीं पर भी नज़र नहीं आती, डिपार्टमेंट्स हमें कहीं पर भी नज़र नहीं आते। अपने तौर पर डिपार्टमेंट्स अगर कुछ कर रहे हैं तो वो कर रहे हूँ, अदरवाइज़ जो हुकूमती हदायत है या जो हुकूमत की जो आउटपुट है वो हमें इस पर नज़र नहीं आती कि इसका कितना नुकसान हो गया। और यही वजह है कि यहाँ पर जो फलदार पौधे लगाने का रवाज है वो कम होता जा रहा है, ये रुझान कम होता जा रहा है। हालांकि इसमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है, इसका रुझान जो है वो इसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, खुद से प्रमोट करने चाहिए अच्छे बीज, अच्छे पौधे, ताकि जो ज़र मुबादला है वो ज़्यादा से ज़्यादा हासिल किया जा सके। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरह से अब्दुर्रहमान ने बात की, गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ में हमें ये सेक्टर नहीं नज़र आता, आपके ख्याल में कितना दुरुस्त है और क्यों गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ में ये अभी तक शामिल नहीं? जी, मैं इस हवाले से एडिशन करूँगा। अगर पर कैपिटा कंजम्पशन की बात की जाए तो हमारे यहाँ 100 ग्राम पर कैपिटा कंजम्पशन जो है फ्रूट एंड वेजिटेबल की देखने में आ रही है, और जो FAO की रिकमेंडेशन है वो कहती है जी कि 450 ग्राम पर कैपिटा कंजम्पशन होनी चाहिए, और हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। और इसके लिए फूड सिक्योरिटी इज़ अ बिग इशू नाउअडेज, और अगर हम कल फ्यूचर की बात करेंगे तो सबसे बड़ा इशू दुनिया में जो होगा वो फूड सिक्योरिटी का होगा जी। एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ कोर्स ये बड़ी शॉकिंग बात होती है जब भी आप सुनते हो। आई थिंक हम सबको एक सेकंड के लिए डरा देती है ये बात सोचकर के हमारी पॉपुलेशन के लिए एक ऐसा वक्त भी आ सकता है जहां पर हम अपनी ही बेसिक नीड्स और रिक्वायरमेंट्स जो हैं खाने के हवाले से पूरी ना कर पाएं। इस साल भी स्टेबल फूड्स हमारा अगर हम बात करते हैं वीट के हवाले से प्रोडक्शन काफ़ी लिमिटेड रही है। अब अब्दुर्रहमान इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि कितना डेंजरस हो सकता है जहां पर पहले ही हमारे मुल्क में मैल न्यूट्रिशन है, पहले ही हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही थी। इस साल वीट की प्रोडक्शन में कितनी कमी है और किस तरह से ये हमारी पॉपुलेशन को इम्पैक्ट करेगी? फातिमा, मजमूई तौर पर जो 20% तक जो कमी है, मतलब जो बता रहे हैं कि अभी 10 से 20% हर फार्मर मुतासर हुआ है, ये टेम्परेचर की वजह से अचानक राइज हो गया और जो गंदम का दाना सुकड़ गया है, तो हमें ये बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी जो गंदम है। तो ये एक ज़रूरी मुल्क पे सवालिया निशान भी लग जाता है कि जहाँ पर इतने लाख टन जो गंदम बाहर से इंपोर्ट करनी है और वो तकरीबन हमें 36 रुपये फ़ी मन पड़ेगी, और यहाँ पर जो मकामी रेट है वो 22 रुपये फ़ी मान है। फिर उसकी क्वालिटी का भी मसला होता है। तो ये बहुत ज़्यादा जो मसाइल हैं, तो ये डॉक्टर साहब ने अभी जो बात की है, तो ये बड़ी, देखिए कुछ फ्रूट्स होते हैं वो बेशक आप सीज़न में एक दफ़ा खा लेते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं उससे आपको विटामिन्स मिलते हैं, उससे आपको मुख्तलिफ जो यहाँ पर चीज़ें हैं वो हासिल होती हैं, लेकिन आप अगर बिल्कुल ही नहीं खा रहे तो ये आपको कुछ नुकसानात होते हैं। तो ये एक हमारे लिए बड़ा अहम मसला है कि रोटी जो है वो अब इसको थोड़ा सा स्टेबल फूड जो वीट को चेंज करना पड़ेगा, इसमें कुछ चीज़ों की मिक्सिंग करनी पड़ेगी, जिसमें मकई का इस्तेमाल बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो रही है, हमारे वाफर है, लेकिन उस जानब जो है वो फूड उस तरह से उसकी नीड नहीं है ये लोगों के लिए। और इसमें मैं एक एडिशन करना चाहूँगा। अब गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की हवाले से बात करें तो हमने अपनी इकॉनमी को बेहतर करना है, उसके लिए हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे। एक्सपोर्ट को हम कैसे बढ़ाएंगे, वो कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं, ठीक है, जिन्हें हमने अडॉप्ट करना है। उसमें आप ये देखें कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पैक हाउसेस, जो हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की जो फर्दर प्रोसेसिंग है, और सबसे जो बड़ी बात है 40 to 50% जो फ्रूट लॉसेस हमारे फील्ड में हमें देखने में आ रहे हैं, जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि जो मैंने पहले बात की है पर कैपिटा कंजम्पशन जो है हमारी क्यों डे बाय डे कम होती जा रही है, उसकी एक बिग जो रीज़न है वो यही है कि जो हमारे फ्रूट एंड वेजिटेबल के लॉसेस देखने में आ रहे हैं। अगर गवर्नमेंट इसको प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की तरफ अगर उसको प्रमोट करे, गवर्नमेंट ऐसी सब्सिडीज लेकर आए फार्मर के लिए और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को इंस्टॉल किया जाए, और मैं समझता हूं कि इसे तहसील लेवल पे, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं, ये तहसील लेवल पे ये सेटअप हो, और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि इस मुल्क में प्रॉस्पेरिटी, इस मुल्क में जो ज़र मुबादला हमने बाहर से कमा के लेके आना है, मैं ये गारंटी देता हूं कि अगर गवर्नमेंट इन प्रायोरिटीज़ पे काम करे तो इंशाअल्लाह हमारा फार्मर भी खुशहाल होगा, ये मुल्क पाकिस्तान जो है इसमें रिसोर्सेज की कमी नहीं है। बिल्कुल, एंड विदाउट अ डाउट आपने बड़ी सही बात की कि रिसोर्सेज की हमारे पास कभी भी कमी नहीं रही है, ना इन द पास्ट एंड ना ही आज, लेकिन प्रायोरिटीज़ वंस अगेन यही बात करनी पड़ेगी। अब्दुर्रहमान, अगर हम प्राइसेस की बात करते हैं तो इस साल किस तरह की फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगी मार्केट में? आम के क्या रेट होंगे, दूसरे फलों के क्या रेट्स होंगे?
फातिमा देखिए, इस बार क्योंकि जो आम की पैदावार कम हुई है, फिर हमने एक्सपोर्ट भी करनी है, फिर कोरोना का जो दबाव है वो खासा कम हुआ है, तो ये इस बार जो आम है वो मुकामी मार्केट में काफ़ी महंगा बिकेगा। और स्पेशली जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया चौंसा या दशहरी या दूसरी जो लाल परी या जितनी भी अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो काफ़ी महंगी वाली है। ये लोग ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएँ, क्योंकि जो हमारा बुनियादी फोकस रहेगा वो एक्सपोर्ट पे रहेगा। फिर पैदावार खासी कम हुई है, तो जो आम की पैदावार है उस पर ख़तरनाक हद तक जो है वो असरात मुरतब हुए हैं इस मौसम के, इस तेज़ हवाओं के, और अभी भी हो रहे हैं। अभी ये नहीं है कि कम हो गए हैं, क्योंकि अभी अगर बारिश नहीं होती और उतनी देर जो 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चलती रहती है, तो ये खासा अभी मज़ीद डैमेज करेगी। तो यकीनन जो फ्रूट्स हैं वो खासे महंगे मिलेंगे मार्केट्स में। इसी तरह से दूसरे तमाम जो सीजनल फ्रूट्स हैं वो भी खासे महंगे दामों मिलने वाले हैं। जैसे अभी लीमू की मैं बात कर रहा था कि वो अभी इतना कोई 1000 के पर चला गया, तो ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि यहाँ पर लीमू ही नायाब हो गया, क्योंकि एंड ये बड़ी अगर सोचें तो नींबू जैसा एक नेसेसिटी काफ़ी घरों में इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली गर्मियों के अंदर शिकंजी बनाई जाती है, डिफरेंट ड्रिंक्स में बड़ा लेकिन वो इस्तेमाल किया मतलब ज़्यादा होता है, वो कम जो है वो ज़ाया होता है, फिर उसमें उसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है। मैंगो की तो लाइफ भी चंद दिन की है ना। जाता है। अगर हाँ, एंड दिस इज़ रियली सरप्राइजिंग कि आगे चलते हुए किस तरह से सूरत हाल हमें तब्दील होते हुए नजर आएंगे। डेफिनेटली प्राइसेस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और अपने मुल्क की जो नीड्स हैं उनको मीट करना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोगों ने आज हमारे लिए वक्त निकाला, हमारी ऑडियंस के लिए वक्त निकाला। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आवाज़ सुनी मोहम्मद हुसनैन सईद की। बहुत बहुत आपको वेलकम करते हैं हमारे शो में। बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी माशाल्लाह। हमारे साथ एक और मेहमान भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं शो में। पीरज़ा अहमद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। आपको वेलकम करते हैं पीरज़ा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमारे शो के लिए वक्त निकाला। आज हमारी कोशिश होगी, जुमे का रोज़ है और जितना हम कोशिश करते हैं उतना ही अच्छा रहता है, बेहतर रहता है हम सबके लिए कि हम अपने रब के नज़दीक हो जाएं, हमारे मज़हब से जितना कुछ हम सीख सकते हैं उसके बारे में सीखने की कोशिश करें और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से, वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारा करते थे, किस तरह से अपने रोज़मर्रा की जो डीलिंग्स होती थी उनको क्या करते थे और इस्लाम हमें इस हवाले से क्या कहते हैं, इस बारे में हमारी कोशिश होती है कि जुम्मे के रोज़ हम ज़रूर बात करें। आज का हमारा मौजू होगा सियासत के हवाले से। हम जानते हैं कि कुछ हमारे मुल्क के सियासी सूरत हाल जो पिछले कुछ महीनों में हमने देखे हैं वो तब्दील होते रहे हैं और जहाँ पर हम सुनते तो हैं कि किसी भी तरह से हम चाहते हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल उसका अक्स हो जो कि इस्लाम में हमें बताया गया है कि किस तरह से आपका मुल्क होना चाहिए, किस तरह से आपकी डीलिंग होनी चाहिए, किस तरह के आपके मुल्क में इंसाफ होना चाहिए, किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर आपके मुल्क में होना चाहिए। लेकिन आज हमने सोचा क्यों ना पीर साहब को दावत दें हमारे शो में और बात करें सियासी सूरत हाल के हवाले से कि इस्लाम में क्या कहा गया है इस हवाले से। पीर साहब अपने डिस्कशन को शुरू करते हुए पॉलिटिक्स के बारे में इस्लाम में क्या कहा गया है। किसी भी मुल्क की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम चाहते हैं कि वो बिल्कुल उस तरह से हो जैसे हमें इस्लाम बताता है तो क्या बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो अपने उन्वान के एतबार से बहुत अहम तरीन है और हालात हादरा के एतबार से भी हमें रहनुमाई की ज़रूरत है कि हमारे पाकिस्तान के रहने वाले लोग इस्लामी तालीमात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को फॉलो करें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। अगर मैं एक इंसान की बात करूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से पहले, तो अल्लाह ताला ने इस इंसान को इस तरह का बनाया है कि ये अकेला ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता, ये हमेशा मोहताज रहता है, कभी वालिदैन का, कभी वालिदैन बुढ़ापे में चले जाएं तो वो औलाद के। तो अफराद से पहले ख़ानदान बनता है, ख़ानदान से फिर मुआशरे तश्कील पाते हैं और मुआशरा जो है वो मिल के एक रियासत बनाता है। ये मुमकिन ही नहीं है कि अल्लाह ताला इतनी बड़ी अहम ज़रूरत इंसान की और उसके बारे में कुरान मजीद के अंदर रहनुमाई न फरमाए। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रहनुमाई फरमाई। कुरान पाक की आयात बैयिनात भी हमें इस तरफ रहनुमाई करती हैं कि किस तरह से सल्तनत का निज़ाम चलना चाहिए, किस तरह से उसके रहने वाले जो सिटीज़न हैं उनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। तो वो सारी चीज़ें असल में सियासत बेसिकली कहते हैं कि अमन को कायम करना, फसाद को ख़त्म करना
اور جو عام لوگ ہیں ان تک سہولیات کو پرووائڈ کرنا اور ان کے لیے ایک پورا لاہے عمل تیار کرنا، اس کا نام سیاست ہے۔ تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اسلام اس کے بارے میں رہنمائی نہ فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ اعلان نبوت کے وقت وہاں پہ ایک قبائلی نظام تھا۔ قبائلی نظام میں قبیلے کا ایک سردار ہے، سارے لوگ اس کے ماتحت ہیں، جو وہ حکم دیتا ہے اس کے مطابق وہ اس کی بات کو مانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، مدینہ طیبہ پہنچے، وہاں پہ اہل کتاب تھے اور اہل کتاب کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی، جس کے اندر ایک معاہدہ تھا اور اس معاہدے میں دوسرے اہل کتاب بھی شامل تھے۔ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ریاست کی بنیاد رکھی تو اس میں اہل اسلام کے ساتھ ساتھ ان کے لیے بھی گنجائش رکھی جو نان مسلم ہیں، یعنی ان کے ساتھ یہ طے پایا، اہل یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ ریٹن میں میثاق مدینہ ہوا۔ پھر اس کے بعد آپ جب دیکھیں کہ قرآن پاک کی آیات بینات نازل ہوئیں تو قرآن مجید نے یہ حکم دیا کہ یہ جو تمہیں اللہ تعالیٰ سلطنت عطا کرے گا تو یاد رکھیے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، ملک عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے وہ چھین لیتا ہے۔ گویا یہ اقتدار اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے اور ہمارا لا جو ہے اس کو بھی آئین پاکستان کو پڑھیں تو اس کی سب سے پہلی جو شک ہے وہ بھی یہی ہے کہ اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ جتنے بھی سربراہان ہیں یہ اس کی دی ہوئی جو امانت ہے اس کو کنٹینیو کرنے والے ہیں۔ گویا جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس طرح ہمیں اس کو فالو کرنا ہوگا۔ اب اگر دور حاضر کی میں بات کروں تو ہمیں بہت زیادہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسے مواقع پر جب ہجان کی صورتحال ہو، جب پریشانی کا عالم ہو، تو اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے، پھر ہمیں قرآن پاک کی طرف رجوع کرنا ہے۔ وہاں پہ ہمیں جس طرح آپ نے انٹرو میں بات کی کہ کوئی بھی اسٹیٹ ریاست عدل کے بغیر قائم نہیں ہوتی، تو سب سے بیسک دو چیزیں ہیں جو اس سیاست کے اندر اہم ترین رول ادا کرتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ سربراہ کون بنا ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہ اپنی عوام تک کیا چیز ڈیلیور کر رہا ہے۔ سربراہ کے انتخاب کا بھی باقاعدہ طور پر آپ دیکھیے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو آپ خود نبوت پر فائز تھے، اور آپ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا نزول ہونا اور رہنمائی فرما دینا۔ پھر اس کے بعد دور خلافت آیا، دور خلافت میں بیعت کے ذریعہ سے لوگ اپنی تائید کا اظہار کرتے تھے کہ ہم ان پر مطمئن ہیں، اور پھر اس کے بعد ہمارا جو دنیا کے اندر دو نظام چل رہے ہیں، ایک بادشاہی نظام ہے، ایک جمہوری نظام ہے۔ بادشاہی نظام میں بھی رعایا کا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن جمہوری نظام میں پھر آگے دو اور نظام ہیں، ایک پارلیمانی نظام ہے، ایک صدارتی نظام ہے، اور ہمارے ملک کے اندر پارلیمانی نظام ہے۔ اب اس نظام کا انتخاب کس طرح سے ہوتا ہے میں اس کو اسلام کی روشنی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں حلقہ بندیاں ہیں، اور وہاں پہ آزادی اظہار رائے ہے، ہر ایک اپنے اپنے حلقہ کا ایک نمائندے کا انتخاب کرتا ہے۔ وہ جو نمائندے کا انتخاب ہے وہ پارلیمان میں پہنچتے ہیں، پھر وہ اپنے لیڈر کا انتخاب کرتے ہیں، وہ ہمارا پرائم منسٹر بنتا ہے، اور پھر وہ آگے قوانین بناتے ہیں جو قرآن و سنہ کے مطابق ہیں۔ ایک تو اسلامی ریاست کا بیسک اصول یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسا قانون نہ بنایا جائے جو قرآن و سنہ سے جو کنٹراڈکٹ ہو جس کا، اور سیکنڈلی وہ کیا کریں، وہ یہ کریں کہ ہم سے وہ زکوٰۃ لیں، ہم سے وہ ٹیکس وصول کریں، اور ٹیکس وصول کرنے کے بعد اس کو رعایا کے اوپر خرچ کریں۔ اصل ذمہ داری جو ہے وہ حکمران کی یہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ میں، آپ، ہم سب، میرے سننے والے جتنے بھی ہیں، ہم ٹیکس ادا کر رہے ہیں، بلکہ ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز پر بھی ٹیکس ہم ادا کر رہے ہیں۔ اس ٹیکس کو کلیکٹ بھی حکومت وقت کر رہی ہے، لیکن اگر صحیح طریقے سے عوام تک ڈیلیور نہیں ہوگا تو پھر صورتحال یہ ہوگی، کیوں ٹیکس دیں، اس کے افزانے میں ہمیں کیا دے؟ حکومت وقت، ریاست، اسٹیٹ، اسلامی ریاست فلاحی کام کیا کرے؟ وہ ہمارے لیے صحت کا انتظام کرے، ادویات کا انتظام کرے، وہ ہمارے لیے تعلیم کا انتظام کرے۔ جس کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے اس کے کھانے پینے کا اہتمام ذمہ ہے اسٹیٹ کے، اور لاسٹلی یہ کہ رہنے کے لیے رہائش کا انتظام بھی اسٹیٹ کے ذمہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آپ دیکھیے نا، میں بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بتاتا ہوں۔ آپ
مدینہ طیبہ کی گلیوں میں اور مدینہ سے باہر آپ رات کے وقت گشت کیا کرتے تھے، راؤنڈ لگایا کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ حالات کیا ہیں، اور جس گھر کے اندر کھانے کے لیے راشن نہیں ہے تو آپ اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا کر راشن لے کر جاتے تھے، اور آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر فرات کے کنارے پر کتے کا بچہ بھی پیاسا مر جائے گا تو عمر قیامت کے دن جواب دہ ہوگا۔ اسلامی ریاست میں سیاست یہ ہے کہ لوگوں کو فلاح و بہبود کی ان کے لیے کام کیا جائے اور امن کو قائم رکھا جائے۔ ایک تو تعدد الامانات فرمایا کہ ذمہ ہے کہ امانتیں واپس لوٹاؤ، اور یہاں پہ پھر ایک بڑی اہم بات آ جاتی ہے کہ امانتیں کس طرح سے لوٹائیں۔ ہمارا یہ نظام جو سسٹم ہے اس میں بعض اوقات ویکنسیاں آتی ہیں، سیٹس آتی ہیں، تو حکومت وقت کا یہ کام ہے جو اس کا اہل ہے اس کو اس منصب کے اوپر لگایا جائے۔ یہ سیاست کا حصہ ہے کہ جو منصب ہے، جس وہ سیٹ پہ بیٹھیں، جس عہدہ پہ وہ فائز ہوں، اس پر ایسے اہل ہوں جو واقعتاً اس کو اس پہ پورا اترتے ہوں۔ اچھا پیر صاحب، بہت سارے ڈفرینٹ پوائنٹس آپ نے ہائی لائٹ کیے، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید بہت سارے لوگوں کو یہ چیزیں پہلے نہیں معلوم تھی، جس طرح سے آپ نے بیان کیا کہ کتنا ریلیشن ہے یا کس طرح سے اسلام کے ساتھ آپ کسی بھی حکومت کو ریلیٹ کر سکتے ہیں، اور اسلام نے کیا فرائض، کیا چیزیں امپورٹنٹ ٹھہرائی ہیں کسی بھی ریاست کے لیے جو کہ اسلامی قوانین کے اوپر بنائی گئی ہو۔ ایک حکمران کی اور جو ملک کے لوگ ہیں، ریاست کے لوگ ہیں، ان کے درمیان کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، یا ہمیں اسلام کیا سکھاتا ہے کہ کیا رشتہ ہونا چاہیے، کس طرح کی ڈیلنگ آپس میں ہونی چاہیے؟ دیکھیے کہ اس میں تو قرآن پاک نے واضح کہا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اولی الامر سے مراد کیا ہے؟ اولی الامر کہتے ہیں جس کو صاحب حکم بنایا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو زمین کے اندر سربراہی عطا کی اور جن کو ملک کی سلطنت کی بادشاہت عطا کی یا جن کو حکمرانی عطا کی، رعایا سے یہ کہا کہ تم ان کی بات کو مانو، بلکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم امیر کی اطاعت کرو چاہے وہ حبشی ہی کیوں نہ ہو۔ اب دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو سب سے بڑا پرابلم جہاں پہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر مقرر کیے ہوئے امیر کی اطاعت کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ رعایا کی ذمہ داری، سٹیزن کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان کی بات کو مانیں، اور ان کے لیے یہ تھا کہ وہ بات ایسی کریں جو بات ان پر بوجھ نہ بنے یا ان کے لیے مشکل نہ ہو، یا وہ قرآن و سنت سے کنٹراڈکٹ نہ ہو، جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ آپ نے خطبہ دیا پہلا اور فرمایا کہ میری ان باتوں کو تم ماننا جو باتیں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہوں، قرآن و سنت کے مطابق ہوں، جو قرآن و سنت کے مطابق نہ ہوں ان کو تم نہ تسلیم کرنا۔ اصل میں یہ تو بڑا اہم ترین لیشن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ یہ بھی فرمایا کہ بدترین حکمران وہ ہے جس کو عوام برا سمجھتے ہوں اور وہ عوام کو برا سمجھتا ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس طرح کر کے ہر چیز کو بیان کر دیا۔ لیکن ہم فوکس کریں گے اس بات پہ کہ اسلام کے اندر جو سیاست کا کانسیپٹ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں کیا کرنا ہے۔ ایک تو میں نے کہا کہ ہر سیٹ کے اوپر ایسا ہو جو اس کا حل ہو، اور سیکنڈلی قرآن پاک نے یہ کہا ان تحکموا بالعدل، کہ ان کے درمیان تم فیصلے عدل کے ساتھ کرو۔ جب تک ریاست کے اندر عدل نہیں ہوگا اس وقت تک وہ ریاست کامیاب ریاست نہیں ہو سکتی، وہ اسٹیٹ کامیاب اسٹیٹ نہیں ہو سکتی۔ اور دیکھیے کہ ایک ریاست کے ستون ہیں مقننہ، یعنی کہ قانون ہے، پھر کورٹس ہیں، اور پھر پارلیمنٹ ہے، یہ ساری اس کے ستون ہیں۔ یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ رعایا کے لیے، سٹیزنز کے لیے ہیں، ان کے لیے سہولیات پرووائڈ کی جائیں۔ میں سادہ سے لفظوں میں اگر سیاست کے میننگ بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ عوام ایسے اپنے لیے سربراہ منتخب کرے جو ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ ڈویژن آف پاور کی اگر ہم بات کرتے ہیں، کتنی امپورٹنٹ ہے کہ وہ بیلنسڈ ہو، جہاں پر آج کے وقت میں ہم دیکھتے ہیں، اور صرف اگر میں ہمارے ملک کے نہیں بلکہ دوسرے ممالک کی بھی اگر بات کی جائے، ڈویژن آف پاور، ڈویژن آف منی ہمیں بڑی ان بیلنس نظر آتی ہے، یا تو بہت زیادہ یا تو بہت کم۔ اچھا، اس میں دیکھیے نا کہ ایک خاص فیکٹر ہے
ابھی میں اس سے پہلے ایک بات کرنا چاہ رہا تھا تو بات دوسری طرف چلی گئی. یہ جو ایک اکنامیکلی مستحکم ہونا ہے، ایک پاور ہے اقتدار کی، ایک ہے پاور اکنامیکلی انسان کو پاورفل ہونا. اس کے لیے اسلام نے بہت اچھا ایک سسٹم دیا جس کو ہم کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا سسٹم، اور زکوٰۃ کو وصول کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. ہمارے ہاں جو سسٹم ہے وہ ورلڈ بینک کے ماتحت اسٹیٹ بینک ہے، اسٹیٹ بینک کے ماتحت ہمارا اسلامک بینک کاری بھی ہے، اور دوسرے بینک بھی اسی کے ماتحت ہیں. تو یہ جو پاور ہے نا، پاور شیئرنگ اکنامیکلی، پہلے میں بات کروں گا، پھر اس کے بعد سیاسی اعتبار سے بات کریں گے. بالکل. لیکن پیر صاحب کیونکہ بریک کا وقت ہو رہا ہے، تو جب بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ کس طرح ڈویژن آف پاور، ڈویژن آف ویلتھ کسی بھی ملک کے اندر، کسی بھی اسلامی ریاست کے اندر ہونی چاہیے. یہاں پر بریک لیتے ہیں، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹے 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج جمعہ کا روز ہے اور ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ جمعہ کے روز جتنا بھی ہو سکے ہم کوشش کریں کہ اسلام کے حوالے سے بات کریں، ہمارے مذہب کے حوالے سے بات کریں. ہم سب اپنی اویئرنیس کو امپروو کرنے کی کوشش کریں، اپنی نالج میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں. کس طرح ہم بہتر مسلمان بن سکتے ہیں، کس طرح بہتر انسان بن سکتے ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اگر ہم آج اپنے ملک کی بات کرتے ہیں تو سیاسی صورتحال ہمیشہ ہمیں بڑے ڈفرینٹ نظر آتے ہیں، تبدیل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں ہر وقت. اور کیا ہم جانتے ہیں کہ ہم ایک اسلامک ملک ہونے کے باوجود کیا ہمارے ملک میں جس طرح سے پالیٹکس چلتی ہے، جس طرح سے سیاست چلتی ہے، جس طرح سے حکمرانی کی جاتی ہے، کیا وہ اسی حساب سے ہے جس طرح سے اسلام ہمیں سکھاتا ہے، جس طرح سے ایک مسلمان ریاست ہونی چاہیے؟ اس حوالے سے بات چیت کریں. بریک میں جانے سے پہلے کچھ ڈفرینٹ ایسپیکٹس کی ہم نے بات کی، کس طرح سے گورنمنٹ کو تشکیل دی جاتی ہے اسپیشلی اسلامی ویلیوز کو دھیان میں رکھتے ہوئے، کس طرح ہمیں اسلام سکھاتا ہے. اس سے آگے بڑھتے ہوئے ہم نے بات کی اگر ہم کہیں ڈویژن آف پاور کے حوالے سے، ڈویژن آف ویلتھ کے حوالے سے کتنا ضروری ہے کہ کسی بھی اسلامی ریاست کے اندر کس طرح سے ویلتھ کو ڈیوائڈ کیا جائے، کس طرح سے پاور کا اسٹرکچر ڈیولپ کیا جائے کہ کسی کے پاس بھی اتنی طاقت نہ آ جائے، اتنا پیسہ نہ آ جائے کہ باقی لوگ اس سے محروم رہ جائیں. اسی حوالے سے بات چیت کر رہے تھے. پیر صاحب اگر ہم اپنی گفتگو کو وہیں سے آگے بڑھیں. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس ایک نظام ہے زکوٰۃ کا. تو قرآن پاک نے فرمایا کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ اقتدار زمین میں عطا فرمائے تو پھر تم لوگوں کو نماز قائم کرنے کے لیے کہنا اور ان سے تم زکوٰۃ وصول کرنا. اب یہ جو زکوٰۃ کو وصول کرنا ہے، پھر وہ کرنا کس کے لیے ہے، اس کے مصارف بھی بیان ہوئے نا. تو ایک سیاستدان، ایک لیڈر کا کام یہ ہے کہ وہ رقم جو ٹیکس سے ہمارے ہاں وصول ہو یا زکوٰۃ سے وصول ہو، اس کے پاس وہ بطور امانت ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں یہ ہے کہ اس کا صحیح استعمال نہیں ہوتا. دیکھیے کہ ایک جگہ پہ پانی کو کوئی لوگ ترس رہے ہیں اور دوسری جگہ پہ وہ پینے کے لیے ایسے مشروبات جو بہت زیادہ مہنگے ہیں. یہ افراط و تفریط ہے ہمارے لائف سٹائل میں. آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کو آپ دیکھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کو دیکھ لیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاکھوں مربع میل آپ نے فتح کیا، افریقہ تک چلے گئے، فارس تک آپ کی جو فتوحات پہنچ گئیں. لیکن ایک مرتبہ ایک سفیر آپ سے ملنے کے لیے آیا تو کسی نے پوچھا کہ آپ کے بادشاہ سے ملنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں بادشاہ نہیں ہوتے، ہمارے ہاں امیر المومنین ہیں. تو انہوں نے کہا جی بتائیے وہ کہاں ہے؟ فرمایا وہ سامنے جو اینٹ کا سرہانہ بنا کے لیٹا ہوا ہے وہ ہمارا امیر المومنین ہے. یعنی ان کا لائف سٹائل جو ہے، جب مسجد اقصی فتح ہوئی، فلسطین فتح ہوا، تو آپ نے ایک جیکٹ پہنی ہوئی تھی دمبے کے کھال کی، تو اس کے اوپر 16 پیوند لگے ہوئے تھے. اب دیکھیے نا کہ سب سے زیادہ تو فرق یہاں پہ ہے. ہمارا وہ لیڈر جو اس کے لائف سٹائل اور عوام الناس کے لائف سٹائل میں زمین آسمان کا فرق ہے، جس کو اسلامی سیاست ختم کرتی ہے. اسلام کہتا ہے آپ میرے دکھ کو کس طرح محسوس کر سکیں گے، یا میں دوسرے کے دکھ کو کس طرح محسوس کروں گا. جب میں اس تکلیف سے گزرا ہوں گا تو میں اس تکلیف کو محسوس کر سکوں گا. تو اسلام اس ویلتھ کے ذریعہ سے، دولت کے ذریعہ سے، مال کے ذریعہ سے سب سے پہلے یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ امیر اپنا مال دیں، حکومت وقت ان سے مال کو وصول کریں، اور جو غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے. اب یہ ذمہ داری کس کی تھی؟ یہ اسلامی ریاست میں ان سیاستدانوں کی تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار بخشا ہے. اور اسلامی ریاست میں اگر وہ اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کریں گے
تو یہ یاد رکھیں کہ ایک کچہری تو دنیا کے اندر ہے جو کورٹ کے اندر فیصلے ہیں، لیکن ایک کچہری قیامت کے دن بھی ہے، اور وہ قیامت کے دن کی کچہری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ اچھا، ایک تو یہ تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کا اہتمام کرنا، یہ ایک سیاستدان کی ذمہ داری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری کو کیسے ادا کریں۔ اب یہاں پہ بھی میں آج جتنی بھی باتیں کر رہا ہوں، مجھے یہ حیرانگی ہو رہی ہے کہ ہم کیونکہ سیاست کی بات اور اسلام میں سیاست اور دین اور سیاست کے تعلق کو بیان کر رہے ہیں، تو یہ دین اور سیاست ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ حضرت اقبال نے کہا تھا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اگر دین سیاست کے اندر نہ ہو پھر تو فتنہ و فساد ہی ہے، پھر تو ظلم و بربریت ہے، پھر تو یعنی وہ نظام ہے جس میں ایک سٹیزن کے لیے سکون ہی نہیں ہے۔ تو کتنا ڈیفرنس آ رہا ہے اس اسلامی نظام سیاست میں اور ہمارا جو نام نہاد اسلامی نظام ہے، تو اس کے اندر بہت فرق ہے۔ حقیقی معنوں میں اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اگر کام ہو جائے تو عمر بن عبدالعزیز کو آپ دیکھیے، ابھی جو ہم نے بات کی نا کہ اس کی مال و دولت کی جو تقسیم ہے، تو وہ زکوٰۃ اکٹھی کرتے تھے۔ یہ ایک ایسا دور گزرا ہے جس دور میں زکوٰۃ دینے والے تو موجود تھے، لینے والے موجود نہیں تھے۔ سارے بیٹھ گئے آپ کے پاس کہ اب زکوٰۃ دینی کس کو ہے، تو آپ نے کہا کہ اس طرح کریں کہ یہ نان مسلمز میں تقسیم کریں۔ تو وہاں یہ تھا کہ وہ واجبات کو ان کو دیے نہیں جا سکتے، تو پھر ہم کیا کریں؟ فرمایا ان کو بطور قرض دیں، وہ واپس کریں، تاکہ نان مسلم جو ہیں وہ بھی سٹیبل ہو جائیں ہماری ریاست کے اندر۔ اگر اسلامی ریاست کے اندر اس مال کی تقسیم کو اس انداز سے کر لیا جائے کہ جو سربراہ ہیں وہ اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں، تھوڑا سا وہ نچلے درجے پہ آئیں، کہ جس میں یہ میں نہیں کہتا، میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ سیکورٹی کا اہتمام ہونا چاہیے، اور یہ بہت اہم ہے۔ ہمارا جو وطن کا سربراہ ہے وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، ہمارے اداروں کے سربراہ بہت اہم ہیں، جس بھی جگہ پہ کوئی اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے ان کے ہونے کی وجہ سے ہمارا یہ سارا سلطنت کا نظام چلتا ہے، ان کے لیے سارا اہتمام ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سٹیزن ہیں ان کی مال و دولت کی حفاظت، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت، ان کی جان مال کی حفاظت، یہ بھی اسی سیاست کے اندر سربراہ مملکت کی ذمہ داری ہے، اور ان کے لیے انہیں دو کام کرنے ہیں۔ ایک تو یہ کرنا ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، جس طرح ہمارے ہاں تھانہ کچہری کورٹ ہے، پولیس ہے، ہاں لا اینڈ آرڈر ہے، وہ روکتے ہیں برائی سے۔ لیکن اس سے پہلے ایک تربیت بھی تو ہونی چاہیے۔ وہ تربیت یہ ہے کہ نیکی کا حکم دیں۔ نیکی کے حکم کے لیے اب دیکھیے، میں ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا جو قابل گرفت ہو، لیکن ہمارے سسٹم کے اندر حکومت وقت کی ذمہ داری تھی کہ وہ ائمہ کو مقرر کرے، وہ خطباء کو مقرر کرے جو اصلاح کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے کام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے امام خطیب تھے، خلفائے راشدین اپنی مسجدوں کے امام خطیب تھے، پھر اس کے بعد اسلام نے جہاں جہاں گورنر مقرر کیے وہ سارے گورنر اپنی مساجد کے امام اور خطیب تھے۔ ہمارا یہاں بھی ہم ان بیلنس ہیں کہ ہمارے جو ایم پی اے ایم این اے ہیں وہ دین کی تعلیم سے اتنے زیادہ واقف نہیں ہیں، لیکن جو مساجد میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اکنامیکلی اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ وہ الیکشن میں حصہ لے سکیں۔ تو ہمیں ضرورت بیلنس کرنے کی ہے، جو دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے ہوں وہی اس سٹیج پہ پہنچیں اور دین کے شعور کے ساتھ وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، اور اس سے ریاست بہت زیادہ مضبوط ہوگی کہ وہ دین کو سمجھ کر لوگوں کی خدمت میں معمول ہو جائیں گے۔ پیر صاحب، اگر ہم ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ اسلامی ریاست میں کس طرح سے ٹیکس کلیکشن ہونی چاہیے؟ اچھا، یہ کیونکہ جب ہم ٹیکس کی بات کرتے ہیں تو اس میں ریاست کا اپنا ایک فیصلہ آتا ہے۔ جب ہم زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں تو زکوٰۃ پر تو پورا سٹرکچر موجود ہے کہ جانوروں پر کتنی زکوٰۃ ہے، جو کاشتکاری کرتے ہیں ان پر زکوٰۃ کس طرح سے وصول کرنا ہے، جن کے پاس مال موجود ہے ان کی زکوٰۃ کتنی بنتی ہے، تو وہ سارا سٹرکچر تو بتایا۔ جس ٹیکس کے نظام کی ہم بات کر رہے ہیں یہ نظام بعد کا آیا ہوا ہے، یعنی اس سے بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ نظام اسلامی روایات ہے یا اسلامی نظام کے خلاف ہے۔ ضروری ہے کہ ایک سسٹم کو چلانے کے لیے آپ کچھ کلیکشن کریں۔ اس کلیکشن میں جو بہترین چیز ہے وہ یہ ہے
کہ انسان کے پاس جتنی مال ہے، جتنا مال ہے، اس کے حساب سے اس ٹیکس کو لاگو کرنا چاہیے. اور یہاں میں اپنے سٹیزنز سے بھی ضرور کہوں گا جو پاکستان کے رہنے والے ہیں، آپ ٹیکس پیئر بنیں، آپ فائلر بنیں، تاکہ جتنا زیادہ آپ کا ٹیکس جو ہے وہ سرکل میں آئے گا اتنی ہی زیادہ آسانیاں ہوں گی اور اتنا ہی باقی لوگوں کے لیے بھی آسانی پیدا ہوگی. یہ بہت ضروری ہے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے سب سے پہلے تو سیاست میں خواتین کا کیا کردار ہو سکتا ہے کسی بھی اسلامی ریاست کے اندر، اور لا اینڈ آرڈر کس طرح سے انصاف کسی بھی اسلامی ریاست میں پریویل کرنا چاہیے، اس کے بارے میں بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے بریک لیتے ہیں، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سیریل 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ آج کا ہمارا موضوع اسپیشلی جمعے کے لحاظ سے ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی اسلامک ٹاپک کے اوپر بات کرے اور جتنا ہو سکے اپنی نالج میں اضافہ کر سکے، اپنی زندگیوں میں جہاں تک ہو سکے اسلام کو انکارپوریٹ کریں، بہتر انسان، بہتر مسلمان بننے کی کوشش کریں. آج کا ہمارا موضوع اسلام میں سیاست کے حوالے سے ہے اور کیا کہا گیا ہے، کس طرح سے کسی حکمران کو ہونا چاہیے اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ، کیا ایکسپیکٹیشنز، کیا رسپانسبلٹیز اسلام میں دی گئی ہیں کسی بھی سیاستدان کو، اور سیاسی طور پہ کس طرح سے چیزوں کو لے کر چلنا چاہیے، ڈیلنگز کس طرح سے ہونی چاہیے. ڈویژن آف ویلتھ کے بارے میں ہم نے بات کی لا اینڈ آرڈر کی، کس طرح سے کسی بھی اسلامی ریاست میں امن کا ہونا بہت ضروری ہے، برابری کا ہونا بہت ضروری ہے. اور جب برابری کی بات کرتے ہیں تو نہ صرف ٹیکسیشن کے حوالے سے لیکن ڈویژن آف ویلتھ میں بھی، لا اینڈ آرڈر میں، انصاف میں کتنا ضروری ہے کہ برابری ہو. ٹیکسز کے حوالے سے ہم بریک میں جانے سے پہلے بات کر رہے تھے، اور پیر صاحب میں چاہوں گی اگر آپ اس کو مکمل کرتے ہیں. جی، میں یہ بات کر رہا تھا، یہ ٹیکس کی جو وصولی ہے یہ اسلامی روایات کے خلاف نہیں ہے. اصل میں دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں، خلفائے راشدین کے دور میں، یا اس کے بعد جو سلاطین امویہ گزرے ہیں، یا آج تک جتنا بھی نظام میں مملکت چلتا ہے، اس کے لیے وہ کس طرح سے مال کی کلیکشن کیسے کرتے تھے. جنگ ہوتی تھی، مال غنیمت آ جاتا تھا، دشمن کا مال آ جانا. اگر دشمن میں بغیر لڑائی کے وہ چلے گئے تو وہ مال فے، اس کو بھی قرآن پاک نے بیان کیا. تو وہ ایک سورس تھا کہ مال آپ کے پاس آ رہا ہے، مختلف ریاستیں فتح ہو رہی ہیں. پھر اس کے بعد ابھی ہمارے ہاں تو یہ سسٹم نہیں ہے، اب تو حد بندی ہو گئی ہے، لیمٹس قائم ہو گئی ہیں ممالک کی. تو وہ اپنی اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے کیا کریں. پہلے دور میں یہ تھا کہ تجارت ٹریڈنگ ہوتی تھی، ٹریڈنگ میں وہ جب ایک دوسرے کے پاس مال لے کر جاتے تھے تو اس میں سے وہ ٹیکس لیتے تھے. یا تیسرا طریقہ یہ تھا کہ جو نان مسلم ہیں وہ جزیہ دیتے تھے. اب یہ ان میں سے دو چیزیں تو نہیں ہے، ٹریڈنگ چل رہی ہے، یعنی ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ ٹریڈنگ کر رہا ہے. اور بلکہ ہمارا اقوام متحدہ کا ممبر بننا، اس میں یہ ہم فالو کرتے ہیں ان قوانین کو جو انٹرنیشنل ہیں. اور اس میں کیا ہے کہ مال کچھ ہمارے پاس چیزیں لوگ خریدتے ہیں، کچھ ہم باہر سے چیزیں خریدتے ہیں، تو اس سے کچھ رقم وصول ہوتی ہے، اس سے نظام مملکت چلتا ہے. دوسرا زکوٰۃ وصول ہوتی ہے، اس سے غریبوں میں اسے تقسیم کیا. اور تیسرا جو سسٹم ہے وہ ٹیکس کا ہے. اب ہمارے پاس سب سے زیادہ جو اثر انداز سسٹم ہے وہ ٹیکس کا ہے. اس لیے میں یہ کہوں گا کہ سٹیزن کو چاہیے کہ وہ ٹیکس پیڈ بنے، اور حکمران کو چاہیے کہ وہ ان کے اوپر اس کو خرچ کریں، تاکہ یہ نظام اور سسٹم اسلامی روح کے مطابق ہو اور رعایا کو زیادہ سے زیادہ اس کا فائدہ پہنچے. جس طرح سے بریک میں جانے سے پہلے میں نے بات کی تھی، اسلام میں خواتین اور سیاست کے حوالے سے کیا کہا گیا؟ اچھا، اس میں سب سے جو بیسیکلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں حکمران کے انتخاب کے اندر خواتین کا بہت بڑا کردار ہے. یہ سیاسی کردار ہے کہ وہ بھی جس طرح ایک مرد اپنے لیے کسی بھی سربراہ کا انتخاب کرتا ہے ووٹ کاسٹ کر کے، بالکل اسی طرح اسلام نے عورت کو بھی یہ رائے کا حق دیا ہے. اور ہمارے ہاں جمہوری نظام میں عورت اپنے اس حق کو پورا استعمال کرتی ہے، اور یہ سیاست میں اس کا حصہ ہے پورے کا پورا، کہ جتنا اہمیت کا حامل ایک مرد کا ووٹ ہے اتنا ہی اہمیت کا حامل عورت کا بھی ووٹ ہے، وہ اپنی رائے کا اظہار کرتی ہے. پھر ہمارے پاس بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں.
جن کو وہ اپنا کردار ادا کر سکتی ہے. مثلاً کیونکہ کسی بھی ریاست کا حصہ صرف مرد تو نہیں ہے، عورتیں بھی اسی ریاست کا حصہ ہیں، تو ان عورتوں کے لیے جتنے بھی فلاح کے کام ہیں ان پر جو ڈیوٹیز ہیں سیاسی اعتبار سے وہ عورتوں ہی کی لگنی چاہیے تاکہ وہ ان تک اچھے طریقے سے ڈیلیور کر سکیں. جس طرح نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دینی تعلیم کے دوسروں تک اس کو پہنچانے کے لیے، ڈیلیور کرنے کے لیے ازواج مطہرات یہ ذمہ داری ادا کرتی تھیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس کے بعد بھی ایک صحابیہ کا ذکر ملتا ہے جو بازار کے اندر ریٹس چیک کیا کرتی تھی. یعنی بازار میں، مدینہ طیبہ کے بازار کی بات ہے، وہاں جاتی ہیں اور چیک کرتی ہیں کہ کیا ریٹس کم اور زیادہ تو نہیں ہیں. تو یہ وہ کردار ہے جو بلکہ خلفائے راشدین کے دور میں اہل بیت کرام سے ایک محترمہ تھیں، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، ان کو بطور سفیر بنا کے بھیجا. یعنی وہ بطور سفیر گئیں دوسرے ملک کے اندر. تو عورت کا جو ایک کردار ہے اس کی جو اسلام نے لیمٹس رکھی ان کے مطابق بہت اہم حصہ ہے اس کا، اور یہ اپنا کردار ادا کرتی ہے ووٹ کاسٹ کر کے، اور خصوصاً جہاں خواتین کے پلیٹ فارمز ہیں ان میں اچھا پرفارم کر کے اپنی سروسز جو ہے وہ فراہم کر کے فلاح و بہبود کے لیے ان کے لیے کام کر کے تو یہ اب کردار ادا کر سکتی ہے. بالکل. اینڈ آف کورس جب ہم بات کرتے ہیں لا اینڈ آرڈر کی، امن کی، تو اسلام سے بہتر ہمارے لیے کوئی گائیڈ نہیں ہے. کس طرح سے ایک اسلامی ریاست کی، اسلامی ملک کی گورنمنٹ ہونی چاہیے، سیاست ہونی چاہیے، اس سیاست کے اندر کس طرح شہریوں کا کردار ہے، کس طرح سے ہمارا فرض ہے کہ انڈیویجول رسپانسبلٹی بھی اپنی لیں، بہتر انسان بھی بننے کی کوشش کریں، بہتر مسلمان بھی بنیں، اور ہمارے حکمرانوں کی کیا رسپانسبلٹی ہے، کیا فرائض ہیں ہمارے لوگوں کی طرف، ہمارے شہریوں کی طرف، اور بہتر طریقے سے ہر اس فرض کی ادائیگی ضروری ہے آج ہمارے ملک کے اندر. اور امید یہی ہوگی اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی یہی ہوگی کہ آگے چلتے ہوئے صرف اور صرف چیزیں بہتر ہوں اور ہمارے ملک پاکستان کو اللہ تعالیٰ ہر طرح سے کامیاب کریں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، آج آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، ہمارے شو کے لیے وقت نکالا، اور بہت ہی انٹرسٹنگ اور دلچسپ موضوع کے اوپر اتنی ساری نالج ہمیں فراہم کی. ہمارے ساتھ محمد حسنین سید موجود ہیں. اگر آپ اپنی پسند کی کوئی بھی نعت ہمیں سنا تو حسنین.